بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اللہ کا معجزہ دیکھنا ہے تو نماز عصر کے بعد یہ جلالی آیت 21 بار پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کے ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ اتنی طاقتور آیت ہے، اتنی مبارک آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس قدر یہ محبوب اور لاڈلی تسبیح ہے کہ جو بھی پڑھتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ پھر اس کو ایسی ایسی برکتیں ملتی ہیں، ایسی رب کی رحمتوں کا نزول اور ظہور ہوتا ہے کہ ہر دیکھنے والا شخص اس کے مقدر پر رقص کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے ہر میدان میں آپ کو کامیابی ملے اور آپ زندگی کی ہر وہ قیمتی چیز حاصل کر لیں جس کا آپ ارادہ کرتے ہیں، جس کا آپ تصور کرتے ہیں، جس کی آپ طلب کرتے ہیں کہ آپ کی ساری چھوٹی بڑی حاجتیں پوری ہو جائیں، تو پھر اگر آپ مالدار بننا ہے تو یہ عمل، یہ آیت کی تسبیح پڑھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ جس نے بھی اس سے پہلے پڑھی ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوا، لیکن پڑھنا اس کو نماز عصر کی بعد ہے۔ اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ اس کو عصر کی نماز کے بعد پڑھا جائے۔ جب نماز عصر ادا ہو جائے تو مغرب سے پہلے پہلے یہ تسبیح آپ کا پڑھنا کام ہے، اور یہ 3 دن آپ نے لگاتار پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد یعنی کہ آج شروع کی ہے تو آج بھی پڑھیں گے، کل بھی پڑھیں گے، پرسوں بھی پڑھیں گے، ناغہ نہیں، آگے پیچھے نہیں کریں گے۔ مطلب ایسا نہیں کریں گے کہ آج پڑھی کل چھوڑ دیا پھر پرسوں پڑھی نہیں۔ 3 دن آپ نے لگاتار اس کو پڑھنا ہے، اور پھر رزق کی کمی نہیں آئے گی، حاجتیں تمام پوری ہو جائیں گی۔ چوتھا دن نہیں آئے گا، 3 دن ابھی یہ مکمل آیت کی تسبیح پڑھنے گے، چوتھا دن مکمل نہیں گزرے گا، آپ دنیا کی ہر حاجت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ جو قیمتی چیز چاہتے ہیں وہ آپ کا مقدر ہوگی، جس آرزو کے لیے، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا، اور ایسی دولت کی برسات ہوگی کہ کہتے ہیں جیسے آسمان سے موسلا دار بارش برستی ہے، اس قدر یہ تسبیح، یہ آیت پڑھنے والے پر اللہ کا کرم برستا ہے۔ ایسے ایسے کرشمے دیکھنے کو ملتے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، اس لیے یہ حیران کر دینے والی آیت ہے۔ سب سے پہلے سنیے گا ذرا، آپ نے اپنے مقصد، اپنی حاجت کے لیے نیت کر لینی ہے، اس کا طریقہ کار سمجھ لیجئے گا۔ صرف 3 تسبیح پڑھنی ہے آپ نے، اور یہ پڑھنے ہوئے کوئی زیادہ ٹائم، زیادہ وقت نہیں لگتا، بالکل مختصر سے وقت میں آپ کو اس تسبیح کو پڑھیں گے، اور اس آیت کو پڑھنے سے جیسے جیسے اس کو پڑھتے جائیں گے یہ تسبیح آپ کا مقدر بدل دے گی۔ یہ تسبیح ہر تقدیر کو بدل دیتی ہے، یہ تسبیح ہر حاجت کو اللہ کی بارگاہ سے پورا کروا دیتی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا ہر طرح سے مالا مال ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے سمندر میں ہوتی ہے۔ جو بھی اس آیت کو پڑھتا ہے، اب اس تسبیح کو پڑھنا کیسے ہے اس بات کو ذرا سمجھیے گا، یہ بات بڑی اہم ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں، انسانوں فرشتوں کے لیے منتخب یہ اسم مبارکہ ہے۔ پہلا جو اسم مبارکہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی نوری ملائکہ بھی پڑھتے ہیں اور انسان بھی پڑھتے ہیں۔ اس کلمے کو یہ مقام حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور فرشتوں کے لیے بطور خاص منتخب فرمایا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اسم مبارکہ اور یہ آیت اللہ تعالیٰ کی نوری ملائکہ بھی پڑھتے ہیں اور انسان بھی پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک بھی دیکھیں گے اللہ کے نوری ملائکہ بھی اور اللہ کے بندے بھی پڑھتے ہیں، اور یہ پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آخرت میں جنت میں اعلیٰ مقام ملتا ہے، جنت میں عام مقام نہیں، جنت میں اعلیٰ مقام، ترین مقام نصیب ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص ایک دن میں یہ کلمات کہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ اس کے پڑھنے سے حمد و ثنا، یعنی کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پڑھنا پسند ہے۔ یہ جو کلمات میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ کلمات ہیں۔ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے 7 مرتبہ، یہ درود ابراہیمی پڑھیں یا کوئی دوسرا درود پاک پڑھیں، افضل تو وہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، ورنہ کوئی بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، چاہے درود ابراہیمی، چاہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو درود پاک آپ کو یاد ہے۔ اور یہ عمل خواتین مرد حضرات سب کر سکتے ہیں، اس میں کوئی نہیں ہے کہ یہ کرے گا وہ نہیں کرے گا، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ جو جس ارادے سے پڑھے گا، اپنے لیے کامیابی کے لیے پڑھے گا تو وہ خوب کامیاب ہو جائے گا۔ کچھ والدین اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے پڑھیں گے تو ان کی اولادیں کامیاب ہو جائیں گی۔ مطلب کوئی شخص یہاں پر موجود نہیں، آپ اس کے لیے بھی پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی دعا پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کو بھی کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ مطلب یہ ہے کہ والدین کریں تو ان کی اولاد کا مقدر بھی سنورتا ہے اور ان کا اپنا مقدر بھی سنورتا ہے۔ اور جو شخص جس گھر میں یہ عمل کر لیا جائے، بہترین تو یہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں یہ تسبیحات پڑھیں، ورنہ مسجد، گاڑی، جہاں جس جگہ میں آپ کو اس وقت موجود ہیں، آپ نے صرف 3 دن کا انتخاب کرنا ہے، اور وہ عصر کی نماز کا
وقت ہے، چاہے سارے کام چھوڑ کر بھی 3 دن یہ تسبیح کرنی پڑے تو آپ ضرور کیجئے گا۔ درود پاک پڑھنا نیت کی آپ نے، اب آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے 15ویں سپارے کا جو آغاز ہے وہ انہی الفاظ سے کیا ہے، اور یہ الفاظ اتنے اللہ تعالیٰ کے ہاں مبارک ہیں کہ اس کے کہنے سے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے کہنے سے آخرت میں جنت ملتی ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کلام بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بھی بنا لیتا ہے، اور نیکیوں میں بھی اس قدر اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ اپنی زبان پر جاری رکھنا زبان کو ہمیشہ تر و تازہ رکھتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے 3 تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 3 تسبیحوں سے مراد یہ ہے 300 مرتبہ۔ اب یہ 2 چیزیں ہو چکی ہیں، 2 کام بھی ابھی باقی رہتے ہیں۔ جو آخری چیز بتانے جا رہی ہوں، یعنی یقین جانیے وہ آپ نے سنی ہے تو آپ باغ باغ ہو جائیں گے، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، آپ کا جو آپ کا ذہن خود بخود ہی اس جانب مائل ہو جائے گا۔ واقعی ہم نے یہ عمل سنا ہے، واقعی اس کی تاثیر بھی اس طرح ہے جیسے بتائی گئی ہے۔ تو جو بندہ کوئی پڑھتا ہے تو پھر اس کے معاملات کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ ہر قسم کی حمد کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ وہ بلند صفات کا مالک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے ساتھ اس کی ثنائے جمیلہ بیان کرنے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس سے زیادہ بہتر اور کلمہ نہیں ہے، اس سے زیادہ افضل کوئی ذکر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود بھی ارشاد فرمایا، تو بہترین ذکر یہ الحمدللہ کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس لیے ایک حدیث قدسی جب میرا بندہ نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، میرا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان بندے کا ذکر کر دے، اس سے بڑھ کر بندے کے لیے اور عظمت اور فضیلت والی کون سی بات ہو سکتی ہے۔ آپ نے صرف اتنے سے الفاظ پڑھتے ہیں جتنے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، اور جو تسبیحات میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کے برابر آپ نے پڑھنا ہے۔ اب جو آگے والی تسبیح بتانے لگی ہوں، ایک شخص کہ جس نے ساری زندگی اور کچھ بھی نہ کام کیا، اور صرف ایک مرتبہ لوگوں نے نعرہ تکبیر کہا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کو بخش دیا تھا، تو وہ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص، وہ کتنا مقدر والا ہوگا، قسمت والا ہوگا جو اس کو پڑھے گا۔ اللہ اس کی برکت سے اس کو بخش دے گا، وہ کتنا قسمت والا شخص ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی شخص کو یہ سمجھ میں نہ آئے تو میں سمجھاتی ہوں اس کی بدنصیبی، اس کی اپنی محرومی ہے، کیونکہ یہ کلمات وہ ہیں کہ بلندی پر جانے کے لیے ان کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں جیسے میں نے کہا ہے، عصر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے سارے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر ہوتے ہیں، سارے فرشتے زمین پر ہوتے ہیں، اور یہ تمہارے لیے ایسے ہے کہ یہ صدقہ ہے تمہاری طرف سے، گویا تم نے آج کتنے صدقے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کر کے ایک ایک لفظ کو ایک بار پڑھنا ہے، یہ صدقہ ہے تمہاری طرف سے، آج تو کتنے صدقے آپ نے کیے ہیں۔ پھر اس کے بارے میں یہ بھی ذکر ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے، یعنی کہ یہ کہے تو تمہارے لیے اللہ کی خاطر قربانی کے لیے نکلے، یعنی کہ نکلی ڈالی ہو مقبول 100 اونٹوں کے برابر، یعنی اتنا ثواب حاصل کرے گا جیسا 100 اونٹ جو ہیں اس نے اللہ کے رستے میں جو ہیں وہ صدقہ کر دیے، لیکن آج جب آپ اس کو پڑھیں گے تو 300 صدقے کرنے کے برابر ہے۔ اور جس نے اس کو پڑھا شام کے وقت، یعنی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے یہ کلمات پڑھے، قیامت کے دن کوئی شخص اس سے زیادہ نیک عمل حاضر لے کر نہ ہوگا، سوائے اس کے کہ جس نے اس سے زیادہ اس کو پڑھا ہوگا۔ اور یہی وہ کلمات ہیں جو ہم حج پر جاتے ہیں تب بھی یہ کلمات پڑھتے ہیں، ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو تب بھی پڑھتے ہیں، بلندیوں پر جاتے ہیں تب بھی پڑھتے ہیں، اور تلبیہ کے اندر بھی الفاظ موجود ہیں۔ اس کے ذریعے تو بڑی بڑی خوشخبریاں ملتی ہیں، تو اس کو ضرور ایک مرتبہ کر لیجئے گا، بڑھاپے میں تمہیں کام آئیں گے، زندگی میں کام آئیں گے۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھیں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس میں آسانی کر سکوں، کیونکہ میں بوڑھی اور کمزور ہو چکی ہوں، میرا بھاری ہو گیا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے عبادت کی مشقت اٹھانے سے قاصر ہو گئی ہوں۔ آقا نے فرمایا تم پہ بڑھاپا کرو، اللہ کے رستے میں 100 گھوڑے اور 100 جانور کی قربانی کرنے سے بہتر ہے، 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ جب تم یہ پڑھو گے، آپ نے پڑھنا ہے کیا ہے اللہ اکبر، تو یہ کیا ہو گیا، 100 غلام آزاد کرنے سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کی بھی آپ نے 3 تسبیحات پڑھنی ہے، تو اس طرح یہ آپ کی 3 تسبیحیں ہوئی۔ اب اس کے بعد آپ نے کس بار قرآن مجید کی اس عظیم آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ بڑی عظیم سورت ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، لیکن ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اب یہاں جیسے ہم نے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھا تھا، یہ 3 تسبیحات پڑھنے کے بعد پھر ہم نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد ہم نے یہ قرآن مجید کی اس عظیم مبارک آیتہ کو پڑھنا ہے، جس کے ذریعے بندے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اب اپنی حاجت اور مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے،
آپ کے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اپنے تصور میں وہ تمام چیزیں جو آپ دعا قبول کروانا چاہتے ہیں، حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ہی آپ ان کلمات کو پڑھتے ہوئے اپنا مقصد، اپنی حاجت ذہن میں رکھنی ہے۔ اور وہ کلمات کون سے ہیں؟ وہ کلمات ہیں یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اس لیے ویڈیو کو بھی لائک کریں، آگے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور ان کلمات کو 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے مقصد اور آرزو کی نیت کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔